صحیح بخاری میں حضرت جریج کا ذکر فرمایا کہ جریج نفل پڑھ رہے تھے، ماں نے آواز دی، وہ آ نہیں سکے، نماز میں تھے، ماں ناراض ہو گئی، اس نے ہاتھ اٹھا کے کہا اللہ کہ اتنی دیر تک مرے نہ جب تک کسی بری عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔ کسی اور کی دعا کے لیے سند نہیں ہے کہ وہ تیرے حق میں ضرور قبول ہوگی، لیکن ماں باپ کی دعا کے لیے میرے نبی پاک نے سند بیان کی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بھی ماں باپ اولاد کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں رب ضرور قبولیت کا شرف عطا کرتا ہے۔ تو جہاں سند موجود ہے نا، کچھ افتتاح باجی سے بھی کرا لینی چاہیے، کچھ کام شروع کرنے سے پہلے صرف اماں سے ہی دعا کرا لینی چاہیے، یہ والا افتتاح بھی بڑے کام کا ہے کیونکہ یہاں سند بیان کر دیا میرے نبی کریم۔ تو جناب جریج کی ماں ناراض ہو گئی، کہنے لگی اللہ اس نے میری بات نہیں سنی۔ اب تھے تو وہ نیک، لیکن رب کریم کی حکمت کا تقاضا ہے، ماں کی دعا کو بھی قبول کرنا، تو اللہ نے آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ والدہ تو چلی گئی، وہ ایک خیمے میں، ایک کٹیا میں، ایک جھونپڑی میں عبادت کرتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے، رب رب کرتے تھے، اور لوگ ان کی بڑی تعریف بھی کرتے تھے، لوگ ان کے ارادت مند بھی تھے، عقیدت مند بھی تھے، اہل محبت بھی تھے۔ ایک عورت آ گئی، بس وہ اللہ کی حکمت پوری ہونی تھی، اس نے آ کے پہلے تو انہیں اپنی طرف مائل کرنا چاہا، جب نہ مائل ہوئے تو الزام لگا دیا۔ یہ ہمارے دور کا تقاضا ہے، لوگ پہلے آپ کو اپنے حق میں قائل کرتے ہیں، اپنی فرما برداری میں لانا چاہتے ہیں، اگر آپ نہیں آتے تو پھر وہ آپ کو مجرم قرار دے دیتے ہیں، یا میرے ساتھ چل ورنہ پھر میں تیرے خلاف پراپوگنڈا کروں گا۔ دو ہی باتیں، پہلے اس نے قائل کیا، جب جناب جنید قائل نہ ہوئے تو اس نے قریب ایک چرواہا تھا، اس چرواہے کے ساتھ جا کے منہ کالا کیا، مقررہ وقت پہ بچہ پیدا ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کس کا ہے؟ کہنے لگی اس خانقاہ میں، اس حجرے میں عبادت کرنے والے کا ہے۔ اگر کسی دیندار پر ذرا سا بھی الزام لگ جائے تو آپ یقین کریں کہ بڑے بڑے خوفناک لوگ بھی نیک ہو جاتے، جن کا اپنا سارا ماضی کالا سیاہ ہو وہ بھی اجالوں کے راہبر بن جاتے، جن کی اپنی زبانیں ساری زندگی آلودہ رہی ہوں وہ بھی بڑے بڑے اعلیٰ سچ بولنے لگتے۔ اعلیٰ کچے میرے مکان کی دیوار کیا گری، لوگوں نے تو میرے صحن میں رستے ہی بنا لیے۔ بڑے لوگ آ جاتے ہیں، پھر بڑا کچھ کرتے ہیں اور بڑے بڑے خوفناک جملے کستے ہیں، بس کو نقطہ جو ہاتھ آ گیا ایسا جیسے گرنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اب جناب لوگ اٹھے، احتجاج شروع ہو گیا، شور پڑ گیا، یہ بابا بڑا نیک بنتا تھا، نفل پڑھتا تھا، عبادتیں کرتا تھا، دیکھو اس کا حال کیا ہے کہ اس نے ناجائز بچہ پیدا کیا، بغیر تحقیق کے میں کہہ چکا ہوں کہ الجھے الجھے بکھرے بکھرے روز و شب دیکھے گا کون، لوگ تیرا جرم دیکھیں گے، سبب دیکھے گا کون، لوگ تیرا جرم دیکھیں گے، سبب کوئی غور نہیں کرتا کہ وجہ کیا تھا۔ او بھائی کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا۔ الزام لگا دیا، شور ہوا، احتجاج ہوا، دنیا کٹھی ہوئی، ان کا انہوں نے اجرا گرا دیا، مارا بھی، پیٹا بھی، ایک نیک آدمی کو بدنام کیا، برا بھلا بھی کہا، گالیاں بھی دی، جو کر سکتے تھے کیا۔ اب جب سزا دینے لگے نا تو جناب جریج کہنے لگے تھوڑی سی اجازت دیتے ہو، مار تو تم نے دینا ہی ہے۔ کہا جناب ٹھیک ہے دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا صرف 2 نفل پڑھنے ہیں۔ اب وہ نفل پڑھ رہے تھے تو لوگ اس وقت بھی کہہ رہے تھے فراڈ ہی کر رہا ہے، دھوکہ ہی دے رہا ہے، چونکہ ذہن بن گیا نا، بدگمانی آ گئی۔ انہوں نے 2 نفل پڑھ کے ہاتھ اٹھائے، کہا اللہ جانا تو میں نے ہے، پر اس رسوائی کے ساتھ جنازے تک نہیں خراب ہو جاتے، قبریں تک نہیں لوگ بدنام کر دیتے، کہ اللہ جانا تو ہے، پھر اس رسوائی کے ساتھ تو میری مدد فرما، اب تو میرا کیس تیری ہی عدالت میں ہے، تو رحمت کا دروازہ کھول۔ ہاتھ اٹھائے، دعا مانگی، نفل پڑھے، پورے مجمع پہ نظر دوڑائی، کوئی نہیں تھا سپورٹ کرنے والا۔ کل تک جو کہتے تھے نا تیرے لیے جیئیں گے، تیرے لیے مریں گے، ساری عمر ہی آٹا گدہ ہے، لکھا کیتے نہیں پیڑے، اب وقت آیا ہی تے محمد بخشا کوئی نہیں ہو بیٹھا نیڑے، ایک بندہ بھی نہیں تھا، ووٹر سپورٹر ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ تو جناب جنید بچے کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے کوئی نہیں بول رہا، تو ہی بول کے بتا دے تیرا باپ کون ہے، تو ہی بول کے بتا دے کون ہے۔ اللہ اکبر، میرا رب جب چاہے تو بچے بولتے، رب چاہے تو گونگے بولتے ہیں، رب جب چاہے تو پھر پتھر بھی بولتے ہیں۔ جب کہا نا تو ہی بتا تو بچہ بولا، اور بول کے کہنے لگا میرا باپ جریج نہیں، میرا تو وہ ہے جو بکریاں چرانے والا ہے، وہ میرا باپ۔ جب رب کریم نے توفیق دی تو بچہ بول پڑا۔ جب رب بندوبست کرتا ہے کسی کی عزت کی حفاظت کا تو پھر کوئی اسے رسوا کر سکتا
ایک ایک جوڑا پہن لو اور باقی نہ سارے جوڑے بھی یہاں رکھو۔ اور پھر جب لوگ بچوں نے دیکھا نا کہ ابا تو کپڑے بھی رکھوا رہا ہے، کیا بنے گا، فرمایا تمہیں تو ایک ایک جوڑے کی اجازت دے رہا ہوں نا، ذرا میری طرف دیکھو۔ خود اندر گئے تو ٹاٹ کا لباس پہن کے کپڑے بھی اتار کے رکھ دیے، کپڑے بھی اتار کے زمین اسی میں رکھے، سارا کچھ باندھا، لباس ٹاٹ کا تن تندور تے ہڈاں دا بالن تے اسی ہاواں نال تپایا، کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے، اتوں عشق پلے تھن لایا، تن دا سالن من دی ہانڈی لون صبر دا پایا، غلام فریدا وے میں ساری تیری، تینوں وجہ یقین نہیں آیا۔ ہر چیز لپیٹ کے نا تو نبی کریم کی بارگاہ میں لے گئے، ہر چیز۔ میرے محبوب کا بھی انداز دیکھو، فرمایا ماں اب کہتا لے اہلے کا، گھر بھی کچھ چھوڑ کے آئے ہو۔ لیکن دیکھیں ادھر دیکھیں، جب کوئی لاتا تھا تو حضور فرماتے تھے کیا لے کے آئے ہو، یہ کیا ہے، یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ پوچھا جاتا ہے گھر کیا ہے؟ بھئی آپ کو کسی نے کوئی تحفہ دیا تو شاپر کھول کے تحفہ دیکھیں گے یا پوچھیں گے گھر کیا ہے؟ لیکن میرے رسول پاک کے لفظ دیکھیں، فرمایا ماں اب کہتا لے اہلے کا۔ ابو بکر سجنا گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو رو پڑے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں کوئی غریب تو نہیں، میں بڑا مالدار۔ اب کہتا لہم اللہ و رسول، گھر اللہ بھی چھوڑ آیا ہوں، اللہ کا رسول بھی چھوڑ آیا۔ حضور میں کوئی کنگال نہیں، میں مصطفیٰ والا ہوں، میں کوئی غریب نہیں، میں نبی والا ہوں، میں رب رسول کو گھر چھوڑ آیا ہوں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرمانے لگے تیرے پیچھے جبریل امین کھڑے اور انہوں نے ڈاٹ کا لباس پہنا ہوا، اور تیرے آنے سے پہلے وہ آ گئے تھے۔ تو میں نے پوچھا جبریل یہ بوریے کا لباس؟ عرض کی یا رسول اللہ ابو بکر نے پہنا ہے تو رب کو اتنا پسند آیا سارے فرشتوں کو پہنا دیا ہے۔ ایران کے بادشاہ نے اپنے بیٹے کو پڑھانے کے لیے ایک استاد صاحب کا بندوبست کیا ہے۔ استاد صاحب کو کہا کہ میرے بچے کو دین پڑھائیے، میں چاہتا ہوں کل اس نے انعام حکومت کو سنبھالنا ہے تو یہ دین سے آگاہ ہو جائے، اس کو کچھ سکھائیے، پڑھائیے۔ بہت نیک بزرگ بڑے درویش عالم پڑھانے لگے، اسباق مکمل ہو گئے، دین کے اسباق قرآن مجید پڑھایا، احادیث طیبہ کا درس دیا، اصول فقہ سے روشناس کرایا۔ جب بچے نے مکمل تعلیم حاصل کر لی اور آمین ہو گئی، دستار ہو گئی، فارغ ہو گئے، تو پھر ایک دن استاد صاحب نے کہا بیٹے کل تم نے ضرور آنا ہے، کچھ بات کرنی ہے۔ شہزادہ گیا ملنے استاد صاحب سے، استاد صاحب نے کنڈی لگا لی، ہاتھ میں درہ پکڑ لیا، مار مار کے پورے وجود کو زخمی کر دیا، کوئی غلطی نہیں، کوئی بات نہیں، مارا۔ اب بچہ آیا آ کے بادشاہ سلامت سے کہا کہ ابا جی سمجھ نہیں آئی، پڑھا مارا ہے استاد۔ تو سیانے تھے نا بادشاہ، یہاں تو قاری صاحب روز کٹہرے میں کھڑے ہوتے ہیں، مولوی صاحب آپ نے میرے بچے کو کیوں مارا ہے؟ آپ 8,000 کے مولوی ہیں، میرا کئی کروڑ کا بچہ ہے، سویرے بدل لیں گے، خبردار آپ نے بچے کو ہاتھ لگایا، اپنی حیثیت میں رہے معظم۔ جو قومیں استادوں کو کٹہروں میں کھڑا کرتی ہیں وہ ترقی نہیں کر پاتی، جو استادوں کو کٹہروں میں روز کھڑا کرتی۔ کہا ابا جی بڑا مارا ہے، تو والد بڑے سمجھدار تھے، کہنے لگے بیٹا استاد باپ ہوتا ہے، وہ زیادتی نہیں کرتا، کوئی بات ہوگی میں تیرے استاد کو کٹہرے میں نہیں بلاؤں گا۔ اماں سے بات کی، اماں کہنے لگی بیٹا میں تیرے باپ سے کیسے بات کروں، ڈر آتا۔ وقت گزر گیا، 22 سال بیت گئے، 22 سال گزر گئے، بادشاہ کا انتقال ہوا، شہزادہ تخت پہ بیٹھا، پہلا حکم یہ دیا کہ میرے استاد کو بلاؤ۔ میں حضور کی بارگاہ کی حاضری دے کے آ رہا تھا تو بالکل باہر نہ مسجد نبی شریف کے جنگلے سے باہر نکل کے وہ بوڑھی اماں، سادے سے کپڑے، پنجاب کی تھی، کسی گاؤں کی تھی، اور عمر بھی بہت زیادہ تھی، اس کے سادے سے جملے وہ دور بیٹھ کے نہ، چونکہ قریب تو خواتین کا آنا درست ہے بھی نہیں اور وہ آنے بھی نہیں دیتے، تو وہاں بیٹھی تھی۔ چلیں میں نے بھی بہت سارے نعتیں سنی ہیں، الحمدللہ سنتے رہیں گے جب تک زندہ ہیں، پر اس بوڑھی اماں کے نہ 2 جملے 2 فکرے، ٹھنڈ گیا میرا کلیجہ، اور کئی دن میں روتا رہا۔ وہ اپنے لب و لہجے میں نا، اپنے انداز میں، سادے کپڑے اس کے اور سادہ پرانا دوپٹہ، اور زمین پہ اسی طرح بیٹھی تھی جس طرح غریب لوگ بیٹھ جاتے ہیں روٹی کھانے کے لیے، مزدور بیٹھ جاتے ہیں۔ پتہ کیا کہہ رہی تھی؟ نعت کیا پڑھ رہی تھی؟ کیا اس کا انداز تھا نعت پڑھنے کا؟ وہ کبھی دیہاتوں میں سادی عورتیں جس طرح بات کرتی تھی، ہماری بوڑھی مائیں اس طرح وہ بات کر رہی تھی، اور اشارے کر کے نا مدینے کے در و دیوار کی طرف،
اپنا مزہ پورا کر رہی تھی، کہہ رہی تھی ویکھو نہیں ویکھو. اس کا لہجہ ہے، ادھار لے کے بات کر رہا ہوں، اس کا لہجہ ہے، اس کی بات ہے. اور شعر میں وزن کیسا ہے اور جملے کی ترتیب کیسی ہے یہ شاعر بتائیں گے. مجھے تو لطف آیا تھا تو میں بات آگے نقل کر رہا ہوں. وہ کہہ رہی ہے اور وہ مطلب اب آپ کو متوجہ نہیں کر رہی، وہاں تو ہے ہی کوئی نہیں، اکیلی بیٹھی ہے، اپنا ذوق پورا کر رہی ہے. اور لگتا ہے کہ وہ نا، مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے نا وہ حور و غلمان کو متوجہ کر کے کہہ رہی ہے اور اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں. تھوڑی دیر اتنا روتی ہے کہ آواز بھار آتی ہے اس کی، پھر دوبارہ بات شروع کرتی ہے، پھر اپنے پلو سے آنسو پوچھتی. کہتی کیا ہے؟ کہتی ہے ویکھو نی ویکھو کڈے کرم کمائے سو، میرے جے گندے مندے بھی دارتے بلائے سو. آپ ویکھو نہیں ویکھو، ویکھو نہیں ویکھو کڈے کرم کمائے سو، اب میرے دے گندے مندے بھی دارتے بلائے سو.